السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کر ایک حجرے کے کونے میں آپ نے آرام فرمانا شروع کر دیا اور چادر مبارک آپ نے اتار کر اپنے اوپر لے لی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر رخ انور سے چادر ہٹائی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی دیکھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج مزاج میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ عورت تھی اس وقت کی، فرما بردار بھی تھی، با کردار بھی تھی، احساس کرنے والی تھی، غمخوار تھی کہ گھر کے اندر گھر والا گھر کا سائیں آیا، خاموشی کیوں ہوئی؟ بولا نہیں، حال نہیں پوچھا، مسکرا کے نہیں دیکھا، کھایا پیا نہیں، یہ علیحدہ کمرے میں کونے میں کیوں لیٹ گئے؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، 2024 کی نہیں۔ اب تو گھر والی کو کوئی پتہ نہیں، مرد بستر کے اوپر ہے، یہ جامع مسجد تاج دین کی دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اسے، سوری۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے کہنے لگی، ماں باپ قربان، آج مزاج میں کیسی تبدیلی آ گئی؟ اے خدیجہ تجھے کیا بتاؤں، آج میں ذرا گھر سے باہر نکلا اور پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے، نہ ان کے پاس سواری کا انتظام ہے۔ کملی والے پھر آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ آپ کے قبیلے والے ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ آپ کے خاندان والے ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ اے خدیجہ مجھے نہیں پتہ کون ہے، لیکن بحیثیت انسانیت کے میرے دل کے اندر ان کا درد ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکھیوں مبارک میں آنسو دیکھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا کہ کملی والے جاؤ ذرا گھر سے باہر نکلو، سارے مکے کے سرداروں کو، سارے امیرزادوں کو بلا کے لے آؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا دیا، نبی کے غلام سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے آئے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا گھر کا میں نے منظر بدلا دیکھا، گھر کا میں نے مزاج نقشہ بدلا دیکھا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا سارا کا سارا گھر کے ویڑے میں آنگن میں ڈھیر کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مال کی اس طرف بٹھا دیا۔ مکے کے سردار آئے دوسری طرف بیٹھتے رہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے بارے میں رحمت عالم نے فرمایا اتنی اونچی ڈھیری تھی کہ جہاں مجھے بٹھایا میرا وجود اس مال کی ڈھیری کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر خدیجہ الکبریٰ نے سارے مکے کے سرداروں کو مخاطب کیا، او مکے کے سرداروں خبردار، آج کے بعد ان پر غربت کی مفلسی غریبی کی انگلی نہ اٹھانا۔ تمہیں کس نے کہا کملی والا غریب ہو گیا؟ آسمانوں پر خدا کو گواہ بنایا، زمین پر مکے کے سرداروں تمہیں گواہ بنایا۔ میرا محمد کل تک غریبی کا گلہ کر رہا تھا، آج اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں میرے پاس جتنا کا جتنا مال تھا میں نے سارے کا سارا محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے عزیزو اللہ کا قرآن سن کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کتنا اللہ کا میرے عزیزو، اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس قرآن پاک کو غار حرا میں، غار ثور میں، مکے کی گلیوں میں، بیت اللہ کے سیل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ یہ قرآن سیدنا صدیق اکبر نے پڑھ کے سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ پڑھ کے سنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن کی پیاس برداشت کر کے سنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ سنایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ سنایا اور ساری امت کو پیغام دے دیا، او لوگو ہم نے نیزے پہ چڑھ کے گردن کٹا کے قرآن نہ چھوڑا، تم سہولت میں قرآن نہ چھوڑنا۔ تم بھی تو قرآن کھول کے دیکھنا، آج کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، کوئی کسی محفل میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے، میرے عزیزوں کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں کیا قرآن سے مسلمانوں کا واسطہ کوئی نہیں۔ جنت میں ہر چیز انسان کو چھوڑ کے چلی جائے گی، کچھ چیزیں موت کے وقت چھوڑ دیں گی، کچھ چیزیں میرے عزیزوں انسان کو بیماری کے بستر پہ چھوڑ دیں گی، کچھ چیزیں قبر تک ساتھ جائیں گی، میرے عزیزوں کچھ میدان معاشر تک ساتھ جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن اتنی عظمت والا، اللہ کا قرآن اتنی شانوں والا کہ جنت میں بھی پڑھنے والے کے ساتھ جائے گا۔
جس دن اولاد سفارش نہ کرے گی، کنبے برادری والے علیحدہ ہو جائیں گے، خاندان والے علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ سنگتی نہ بیلی نہ ووٹر نہ سپورٹر کوئی ساتھ نہ دے گا، اس وقت خدا کا قرآن خدا کی عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے پڑھنے والے کی گواہی دے گا، الہ العالمین میں گواہ، آسمانوں پہ تو گواہ۔ جو تو اس شہر کے اندر اللہ تیرا قرآن بھی پڑھا جاتا تھا اور راتوں کو 2-2 بجے تیرا قرآن بھی سنا جاتا تھا۔ یہ درخت، یہ ہوا، یہ شجر، یہ پتا پتا گواہی دے گا۔ میرے عزیزوں جس زمین پہ بیٹھے ہو، رات کے 2-2:30 بج رہے، میرے عزیزوں کوئی شراب کی محفل نہیں، اللہ نہ کرے کوئی زنا کا اڈا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی تاش جوا نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ ان زمین کے ذروں پہ بیٹھ کر خدا کا قرآن سنا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری چیزیں سننے والے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دینے لگ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اپنی زبانوں سے تلاوت کر لو، اور میرے عزیزوں اپنی زندگی کے اندر بسا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کے اندر یہ قرآن پاک گواہ بن کر میت کے سرانے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا او فرشتوں تم میرے سے سوال و جواب کرو، اسے پریشان نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، اسے بے آرام نہ کرو۔ فرشتے کہیں گے تو کون ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں میں وہی اللہ کا قرآن ہوں جس کو رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ دنیا کی تعلیم عام ہے، دنیا کا سبق عام ہے، دنیا کی کتابوں کا کیڑا بنا ہوا نہیں پڑھتا تو خدا کا قرآن نہیں پڑھتا۔ ہائری میری بد نصیبی، پڑھنا تو دور کی بات ہے، خدا کا قرآن سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ رمضان المبارک میں مسجد وہ تلاش کریں گے جلدی قرآن سنا دیا جائے۔ میرے عزیزوں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، آپ کی منت سماجت کر کے جاؤں گا، کم از کم اتنا تو قرآن پاک یاد ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر جو سورتیں پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ تو آئے کہ پڑھنے والا اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، جلسے میں، تحیات میں، کم از کم وہ تسبیحات جو 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعتوں میں، 7 رکعتوں میں، میرے عزیزو 8 رکعتوں میں، 12 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں جو تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، التحیات للہ والصلوات، جو کلمات پڑھ رہے میرے عزیزو ان کلمات کو مفہوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی اللہ سے کس کلام کے اندر کیا گفتگو کر کے آیا۔ عشاء کے وطروں میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، میرے عزیزو جو دعا پڑھتے ہو اس کا ترجمہ تو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے والا جب وطر کا سلام پھیرے اسے پتہ ہو میں نے نماز کے اندر وطروں کی دعا کے اندر کس کس چیز سے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ مولا تیرے آگے دامن پھیلاؤں گا، تیرے سے مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، نہ شکری نہیں کروں گا، کفر نہیں بکوں گا، اللہ تیری نعمتوں کی نہ شکری نہیں کروں گا، شکر گزار بنوں گا، تیرے سے مدد مانگوں گا۔ یا الہ العالمین یہ وعدہ کرنے والا اسے یہ نہیں پتا کہ میں خدا پاک سے کس انداز میں کون سا وعدہ کر کے آیا۔ پوتوں کو پڑھانے پہ توجہ، دوتوں کو پڑھانے پہ توجہ، اولاد کو پڑھانے پہ توجہ، بچیوں کو پڑھانے پر توجہ۔ اللہ اکبر، دادا بچی سے کہہ رہے مجھے بسم اللہ پڑھ کے سنا دے، اپنے دوستوں سے کہہ رہے علم شریف پڑھ کے سنائے گی، میرا پوت مجھے علم شریف پڑھ کے سنا میں تجھے 100 روپے کا نوٹ دوں گا۔ میرے عزیزو اللہ تو پوتوں سے کہہ رہے مالک کائنات دادے پردادے سے کہہ رہے اگر تو مجھے قرآن اس عمر میں پڑھ کے سنائے گا میں تجھے جنت کے اندر محل عطا فرماؤں گا۔ پوتے کو دادے کی بات سمجھ آ گئی، دادے کو خدا کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، میرا محبوبہ اب قرآن پڑھنے پڑھانے کا وقت گیا، اب قرآن سنانے کا وقت شروع ہو گیا۔ میرا حبیبہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تائے چاچوں سے، اپنے خاندان والوں میں جا کے دعوت دو۔ رحمت والے نبی جب یہ پیغام لے کر آئے چہرے پہ افسردگی پریشانی، فرمایا لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، ختم نبوت کا تاج والا نہیں مانتے، کیونکہ مجھے یتیم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھے کون مانے
माने गا अल्लाह ने खत्म नबूवत की पग मेरे पे सजा दी, मालिक कायनात ने कुरान मेरे पे उतारा, आसमान से सबसे मुकर्रब फरिश्ता मेरे पास पैगाम लेके आया। साथ देने वाली, इजहार मोहब्बत करने वाली, ताउन करने वाली कौन थी? सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जब रहमत वाले नबी के चेहरे पे परेशानी देखी, कमली वाले कोई बात नहीं, बकरी के बोंग का हिस्सा मेरे पास गोश्त मौजूद है, जौ मेरे पास मौजूद है, खुद चक्की चला के आटा बनाऊंगी, खुद आटा गूंद की रोटियां पकाऊंगी, इसके गोश्त के टुकड़े करके सालन बनाऊंगी। महबूबा जा मक्के के सरदारों को, मक्के की आवाम को दावत दे दे और इनको अपने दस्तरखान पे लाके बिठा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुरान सुनाना तेरा काम है, रोटियां पका पका के खिलाना खदीजा का काम है। जिसकी बुनियादी तकवे से रखी हो, जिसकी बुनियाद मेरे अजीजों भलाई से रखी हो। मेरे अजीजों ये तकवे वाले कौन थे जिनके बारे में अल्लाह जल्ला शानो कुरान में कह रहा है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, किसी ने किसी को माल से नापा पैमाना, किसी ने किसी को माल से तोला, किसी ने औलाद सोने चांदी से तोला, मालिक कायनात ने सहाबा इकराम के ईमान को तकवे से तोला। फरमाया खबरदार इन पर उंगली ना उठाना। महबूबा अपनी नबूवत वाली जुबान से कह दे, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं अपने यारों की इज्जत का दिफा करूंगा, मेरे जाने के बाद मोहम्मद तुम्हारी मिन्नतें कर रहा है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे रहा है, खबरदार मेरे जाने के बाद मेरे यारों के गिले ना करना। आज 1400 साल के बाद मेरे अजीजों, जो कमली वाले के यारों पर उंगली उठाता है उसे पता नहीं चलता उसने अपने ईमान अपने किरदार का बेड़ा गर्क कर लिया है। दुनिया उसे कलमंद कहेगी, दुनिया उसे किताबी कीड़ा कहेगी, दुनिया कहेगी इसे अपनी बात कहने का कह, दुनिया कहेगी इसे दलाइल की दुनिया में गुफ्तगू करने का कह। तेरे दलाइल को, तेरी बात को, तेरे हक को खुदा का कुरान कह रहा है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। ये बेवकूफ है, खबरदार इन्हें पता ना चला मोहम्मद तेरे यारों पर उंगली उठा कर इन्होंने अपने ईमान को जाया कर लिया है। मैं तेरी तारीख को क्या मानूं, मैं तेरी किताबों को क्या मानूं, तेरे दलाइल को क्या मानूं। रब अकबर की कसम है, दुनिया ने सहाबा की इज्जत को तारीख की किताबों में देखा, अहले सुन्नत वल जमात ने कुरान के पारों में देखा है। हमारा अकीदा, हमारा ईमान है मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर साहबी जिसने रहमत वाले नबी से कलमा पढ़ा और इस ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, मालिक कायनात ने उसे जन्नत की सरहद दे दी। मालिक कायनात ने उसके ईमान को सारी दुनिया की मिसाल बना दिया। आज दुनिया मेरे अजीजों उनके ईमान के बारे में कहती है, इनको ईमान वाला मानो जिसका बेटा अपने बाप के ईमान की नफी करके चला गया और अब्बा के ईमान के बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर कह गया, अब मक्का कमली वाले, ए मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं मेरा अब्बा ईमान की हालत में नहीं कुफर की हालत में मर गया। खबरदार उनके ईमान को मनवाता है जिसके ईमान के बेटा इकरार नहीं करता, उसके ईमान का क्यों इनकार करता है जिसके ईमान के बारे में खुद फरमाया, ए अबू कहाफा के बेटे अबू बकर, सारी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए, सारी दुनिया के ईमान वालों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। मैंने सहाबा इकराम के ईमान को अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपने दलाइल से, अपनी तहरीर से, अपनी तस्नीफ से, अपने तबसरे से नहीं माना, बल्कि मैंने सहाबा इकराम को कुरान के पारों में माना है जिनके ईमान की गवाही कमली वाला दे के जा रहा है। फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसे ये ईमान लेके आए। देखने वालों ने देखा, कभी बच्चे कुर्बान कर दिए, कभी औलाद कुर्बान कर दी, कभी खानदान कुर्बान कर दिया, कभी इतना पीटे के चमड़े उधड़ गए, जिस्म से गोश्त की बोटियां निकलने लग गई। कहने लगे ऐसा ईमान लेके आए, इनको कौन अक्लमंद कहेगा, ये बेवकूफ है। पर मैं तुम्हें पता ही नहीं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार नेज़े की एनियों पे चढ़कर, चमड़े उधड़वा कर, अपनी खालें उतरवा कर, अपनी गर्दनें कटा कर, अपने जिस्म की बोटियां करा कर जो मेरे रास्ते में शहीद हो गए, खबरदार तूने उन्हें मुर्दा कहने की खुदा का कुरान इजाजत नहीं दे रहा है। तो कौन इस कुरान के निजाम को खत्म कर सकता है?
آج مدینہ شریف میں چلے جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سائے میں چلے جاؤ، آج بھی صفحہ کے چبوترا گواہ ہے۔ یا میرے عزیزو وزیر اعظم نہیں بیٹھا کرتا تھا، یا پریزیڈنٹ نہیں بیٹھا کرتا تھا، ایک قاری قرآن تھا، دوسرے قرآن پڑھنے والے صغیر تھے، ان کے کھانے پینے کا نظام اللہ کرتا تھا۔ کچھ لوگ دھرتی کے اوپر ایسے آئے جنہوں نے مکھن پروٹھے کو نہ دیکھا، قرآن کی بہاروں کو دیکھا۔ مالک کائنات نے قرآن ایمان کی برکت سے ان کا نام قیامت کی صبح تک زندہ فرما دیا ہے۔ کسی کی مثال کسی چیز سے دی گئی، کسی کی مثال کسی چیز سے دی گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی مثال دی گئی۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر، ستاروں کی طرف دیکھ کر، کیا سرائیاں کرنے والوں، بھونکنے والوں، خبردار تمہاری بھونک، تمہارا بولنا، تمہاری عقل کی دلیلیں طویلیں، تمہارا تبصرہ آسمان کے تاروں کی روشنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس طرح آسمان کے تاروں کی روشنی کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ دنیا بھونکتی رہ جائے گی، محمد تیرے یاروں کے ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا، رضی اللہ، محمد تیرے سارے یاروں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ میرے عزیزوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، میرے عزیزوں جسم کے ٹکڑے ہوتے، خون بہ رہا ہوتا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لیٹے ہوتے، اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھتے، کملی والے ہمارے اس حال سے ہمارے ٹکڑے جسم کے ہو گئے، چمڑے ادھڑ گئے، کیا اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آتے، فرماتے ہاں اللہ بھی راضی، میں بھی راضی۔ تو در جان نکل رہی ہوتی، ادھر زبان سے نکلتا فزتو برب الکعبہ، اگر اس حالت میں اللہ راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ جو میدان احد میں دوڑتی جا رہی ہے، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہنے لگی صحیح بات چھوڑ، مجھے یہ بتا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ کہا تیرا شوہر تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ چلنے والے نے کہہ دیا ذرا ٹھنڈا سانس لے، کھڑی ہو جا، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کا نبی صحیح سلامت ہے۔ کہنے لگی جب تک یہ آنکھ نہیں دیکھے گی صبر نہیں آئے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، رخ انور پر چہرے پہ نظر پڑی، سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے کہنے لگی نہ باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا، نہ بیٹا نہ شوہر رہا، کملی والے تیرا چہرہ دیکھا تو خدا نے سارے غموں کو بھلا دیا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں؟ وہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ۔ آج میرے عزیزوں گلی کا چوڑا ناپاک بلاد ہے، جہاں دیکھتا ہے صحابہ پر تبرہ کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ اکرام کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگ جاتا ہے۔ پاکستان کے قوانین کے تحت صحابہ اکرام کی گستاخی پر، میرے عزیزوں صحابہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر پاکستان کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر قانون سازی ہو چکی تو پاکستان کی عدالت کو اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ کبھی اہل سنت والجماعت نے، کبھی سنی مسلمان نے پاکستان کا قانون اپنے ہاتھ میں کوئی نہیں لیا۔ ہماری اقتدار بالا تک، ہماری اونچے ایوانوں تک ہماری پرزور مذمت ہے، خبردار یہ گلی گلی نگر نگر کونے کونے کے اندر تماشا ختم ہونا چاہیے۔ جس طرح خدا پاک، کملی والا پاک، اللہ اکبر، جن کو خدا پاک کرے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہ پاک نہیں کر سکتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان بھی پاک ہے اور کردار بھی پاک ہے۔ آؤ آج اہل سنت والجماعت کے خادم سے مسئلہ سنو، اگر کوئی صحابہ اکرام کے کردار پہ انگلی اٹھائے گا تو انگلی صحابہ کے کردار پہ نہ اٹھی، آمنہ کے لال پہ اٹھے گی۔ میرے عزیزوں میرے مرید کا تزکیہ میں کروں، استاد اپنے شاگرد کے دل کی صفائی استاد شاگرد کرتا ہے، میرے عزیزوں شاگرد کی صفائی استاد کرتا ہے، پیر مرید کی صفائی کرتا ہے۔ کملی والا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اگر کملی والے کے یاروں کا کردار مشکوک ہے تو رحمت والے نبی سے صحیح تذکیہ نہ ہو سکا ہے۔ اگر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار میں کمی آ گئی تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تربیت نہ ہو سکی، معاذ اللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں اللہ
अल्लाहु अकबर। दुनिया से जाते हुए कुरान साहबा के हवाले कर दिया, खत्म नबूवत का अकीदा साहबा के हवाले कर दिया, नमाज का सजदा साहबा के हवाले कर दिया, रमजान का रोजा साहबा के हवाले कर दिया, हज के रुकन साहबा के हवाले कर दिए। और यूं फरमाया, ओ लोगो अल्लाहु अकबर, अपने बाद एक जमात छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाहु अकबर, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन। ओ यारो, अपने बाद जो जमात छोड़ के जा रहा हूं, ये जमात वही करेगी जैसा कमली वाला दुनिया के अंदर करके गया है। आज मेरे अजीजों, एक स्टेज पे खड़े होने का, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का वक्त है। अपने फरोई मसाइल पर तबसरा करने के बजाय, लड़ने के बजाय, आज उम्मत मुस्लिमा एक स्टेज पे मुत्तहिद हो जाए। पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा, पूरी दुनिया के नसारा इकट्ठे, पूरी दुनिया की यहूदी लाबी इकट्ठी, वो इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। मुसलमान अलग-अलग दिफा नहीं कर सकते, मुसलमानों को भी एक स्टेज पे आना पड़ेगा। इस वक्त महंगाई का मसला अपनी जगह, बिजली के बिलों का मसला अपनी जगह, लोड शेडिंग का मसला अपनी जगह, खाने पीने की अशिया मिल नहीं, इसका मसला अपनी जगह। इस वक्त सबसे बड़ा अकीदा मसला खत्म नबूवत का है। और लोगों, महंगाई के चक्कर में, बिजली के बिलों में ये ना हो कोई खत्म नबूवत पर हमला कर जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, कैसे पता लगा कि मिर्जा मुबारक ने तौहील कर दी कुरान पाक की, झूठे कुरान पाक की तशहीर कर दी, जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार, पैगंबर के मौजज़ात का इनकार, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार। ये उलमाए किराम तो है मदरसे की चार दीवारी में कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले, ये कुरान पढ़ने वाले तलबा, हदीस पढ़ने वाले तलबा, जो पतली दाल खाकर, कच्ची रोटी खाकर, और लोगों, तुमने पूरे मुल्क का बजट खाया, तुम्हारे से मुल्क की हिफाजत न हो सकी। अल्लाहु अकबर। ये दाल खाने वाले, ये रोटी खाने वाले देखो इस हालत में रहकर अल्लाहु अकबर खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत करके दिखा रहे। जिसे पता था कि कादियानी चोर दरवाजे से घुसकर यहूद व नसारा के मतहत रहकर इनकी मदद हासिल करके पाकिस्तान की अवाम के अंदर रहकर अकीदा खत्म नबूवत को कमजोर करेगा। रब अकबर की कसम, कायदे जमीयत अल्लाह मौला फजल रहमान दामत वफीउदहुम को सलामत रखे, हमारे अकाबिरीन को अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन को सलामत रखे। लाशों के अंबार लग जाएंगे, नौजवानों के जनाजे उठाते उठाते मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम थकेंगे नहीं। उजड़ गए खानदान, उजड़ते रहेंगे, लेकिन खत्म नबूवत की और सहाबा की इज्जत का दिफा होता रहेगा। होएगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह ताला। हमारी अक़लियत को मत देखिए। हमारी रात के 3 बजे छोटे सी इस जलसे के अंदर, बड़े जलसे के अंदर जाकर मेरे अजीजों, आने और आकर जाने वाली जमात को मत देखिए। ओ लोगों, तुम हमारे जिस्मों को, हमारी जानों को, हमारी बढ़ती हुई अक्सरियत को मत देखो, हमारे दिलों की हलावत और ताकत को देखो। इंशाअल्लाह सुन्नी मुसलमान एक भी बाकी रहा, कोई खत्म नबूवत के अकीदे का बाल नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि हमें यह दर्स मिला अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से, जब आपने लाहौर के मार रोड के ऊपर खुतबा देते फरमाया था, ओ लोगो, मुझे कब्र से आवाज फातिमा तो ज़हरा की आ रही है और कह रही है, तो किस नाम का सैयद है, तो कौन सा बेटा है? अब्बा की पगड़ी पे हमला हो गया तो अपनी सैयद नस्ब को बचाता फिर रहा है। उस वक्त कौन उठा था? न मुल्क का हाकिम उठा था, न वजीर आजम उठा था, एक तरखानों का बेटा गाजी इल्मदीन शहीद उठा था। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जिसे ये नहीं पता था इस मौलवी साहब का नाम क्या है, जिसे ये नहीं पता था ये मौलवी साहब क्या पैगाम दे रहा है, कानों की आवाज, कानों तक जब आवाज टकराई, कहने लगा, ये कौन है जो कह रहा है कि फातिमा के अब्बे की पगड़ी उछल गई? अल्लाह अकबर। बताने वाले ने बताया, तुझे नहीं पता, राजपाल ने, साथ में रसूल ने रंगीला रसूल किताब लिख दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी जात, आपके किरदार पर कीचड़ उछाला। ये गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने घर चले गए और जाकर फ्रूट काटने वाली, प्याज काटने वाली छुरी को पकड़ा और पत्थर पर लेकर रगड़ने लग गए। माई ने देखा, कहने लगी, ओ पुत्रा, आज तक तूने छुरी से फल ना काटा। गाजी इल्मदीन शहीद ने रोके का, अम्मा फल तो नहीं कटा, इंशाअल्लाह आज छुरी से मोहम्मद के दुश्मन का गला कटेगा। माँ भी माँ थी, उसने यूं नहीं कहा, रख दे छुरी, चल जाके तांगा चला। यूं नहीं कहा, तेरा कम नहीं मौलवियों का कम है, बल्कि माँ भी माँ थी। कह लगी, या अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने दूध पिलाया था वो मेरा मकसद पूरा हो गया। उस वक्त अम्मा के सर पर जो चुनरी थी, जो चादर थी, अम्मा ने उसका पल्ला पसारा, पल्ला बखेरा और गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सर के ऊपर डाल दिया। फरमाया, इल्मदीन कदम बढ़ा, माँ की दुआएं तेरे साथ है। अल्लाह
کی مدد تیرے ساتھ ہے۔ آج نوجوانوں پبجی سے 2020 میچ سے خدا کے واسطے نکلو، امت کو کس کام پہ سنوکر پہ لگا دیا، امت کو کس کام پہ لگا دیا، اور میرے عزیزو دشمن کس چور دروازے سے آ کے حملہ کر رہا ہے۔ خدا سلامت رکھے اہل سنت والجماعت کے فرزندوں کو، اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے کہ ان کا ہر چور دروازے پہ محمد کی ختم نبوت کا چوکیدار کھڑا ہے۔ اللہ کرے یہ سعادت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر کھڑے ہوئے، 1200 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کا جب فتنہ اٹھا تھا، صدیق خود تلوار لے کے میدان کے اندر آ گیا تھا۔ صدیق امن والا تھا، صدیق بھائی چارگے والا تھا، صدیق مساوات کا درس دینے والا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخوت والا تھا، بھائی چارے کی پاسداری کرنے والا تھا۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تو صدیق اکبر بھی میدان کے اندر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس پر عمر کو جواب ملا تھا، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ دور جاہلیت کے اندر تیرا مزاج کیسا تھا، اب تیرا مزاج کیسا ہے؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کی قربانیاں اٹھی۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جب میرے عزیزوں گھر سے نکلے تو ماں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا۔ ہاتھ خون میں رنگین ہے میرے عزیزوں، اللہ اکبر۔ میاں والی کی جیل کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو۔ لاہور سے اٹھا کے میاں والی کی جیل کے اندر بڑے بڑے وکلاء مسٹر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بھی آئے، کہنے لگے غازی علم دین تیری وکالت میں کروں گا، تیرا کیس میں لڑوں گا۔ کہ میاں صاحب جاؤ آپ ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑے۔ کل رات خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ نے فرمایا یہاں بھی تیری وکالت کروں گا، وہاں بھی تیری وکالت کروں گا۔ کہ تجھے پتہ ہی نہیں جب سے میں جیل میں آیا کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی کہ رحمت عالم کا دیدار نصیب نہ ہوتا ہو۔ آپ آتے ہیں، کبھی پیالے میں مجھے شہد چٹا دیتے ہیں، کبھی دودھ پلا دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں علم نیل پھانسی کے پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا، ادھر تیری جان نکلے گی، ادھر محمد حوضے کو سر پر تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جس دن غازی علم نیل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، نمو سے ختم نبوت پر جان قربان کرنے والے کو شہید کیا گیا، میاں والی کی جیل گواہ ہے، میاں والی کا بچہ بچہ عوام گواہ ہے۔ اس دن میرے عزیزو میاں والی میں ایسی خوشبو پھیلی تھی کہ بندوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، عورتوں نے اپنے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے آج عجیب خوشبو اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے خوشبو زمین سے نہیں آ رہی بلکہ جنت الفردوس سے آ رہی ہے۔ جب آپ کی میت کو لے کے لاہور جایا گیا، آپ کے گھر رکھا گیا، تو وہ غازی علم دین شہید کی والدہ جو بوڑھی ہو گئی تھی آگے بڑھی اور چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اماں نے 2 آنسو نکالے اور مسکرا کے کہنے لگی پترا تیرے تانگے میں 3 آدمی نہیں بیٹھا کرتے تھے، اے پترا پرائمری پاس تو کوئی نہیں تھا، تیری حالت کو دیکھ کے میں پریشان ہوا کرتی تھی کہ میرا بچہ زندگی کیسے گزارے گا، میرا بچہ کیسے کامیاب ہوگا۔ آج غازی تو نے ایسا کام کر دکھایا، تیری ماں کا سر یہاں بھی بلند ہے وہاں بھی بلند رہے گا۔ پھر اماں میرے عزیزو دروازے کے پاس گئی اور پردہ ہٹایا، باہر 6 لاکھ افراد کا مجمع دیکھا، کہنے لگی پترا تیرے جنازے میں تیرے تانگے میں 3 آدمی نہیں بیٹھتے تھے، آج تجھے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور کی سڑکوں پہ 6 لاکھ آدمی آیا ہوا ہے۔ جب غازی علم دین شہید کو قبر میں اتارا گیا، اس وقت میرے عزیزو قبر میں اتارنے والوں میں کہتے ہیں مسٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ میرے عزیزو اس وقت میرے عزیزو بڑے بڑے اللہ والے بھی موجود تھے، اس وقت بڑے بڑے پیر بھی موجود تھے۔ میرے عزیزو ان کی زبانوں پر تھا کہ اساں تے ویکھ دے رہ گئے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا ہے۔ انشاءاللہ آج غازی علم دین شہید موجود کوئی نہیں، لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد میں، ہر مرد میں، ہر بچے میں، ہر عورت میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ والا جذبہ موجود ہے۔ سن لو دنیا کے کتوں اور یہود و نصارہ اور قادیانیوں، سن لو انشاءاللہ خبردار ملک پاکیزہ ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ خدا پاک کی قسم ختم نبوت پر جان دینے والا اہل سنت والجماعت کا مسلمان کا ہر فرد انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اور حفاظت کے لیے اپنا مال جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی فرماوراؤں پہ لعنت، قادیانیوں کا ساتھ دینے والوں پہ لعنت۔ انشاءاللہ یہ عقیدہ صرف اس جلسے کے اندر نہیں، ہر دکان والے کا، ہر مکان والے کا، ہر باورچی خانے والی کا، ہر سکول کے اندر پڑھنے والے کا یہی نظریہ اور یہی عزم استقلال ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے مال بھی قربان کریں گے اور اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، حیاتی ہو اللہ جل شانہ آپ کا نہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے غالب
और खैरात का भी इंतजाम है। अल्लाह अकबर। अब दुआओं में आप शामिल हों, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस जलसे को हमेशा हमेशा के लिए कायम दायम रखे और इसमें होने वाली गुफ्तगू पर अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे ईमान के अंदर तरक्की अता फरमाए और खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमारे जिस्म के हर हिस्से को, हमारे जिस्म के हर हिस्से को अल्लाह कबूल फरमाए और अकीदा खत्म नबूवत मुल्क पाकिस्तान की पासदारी और हिफाजत के लिए अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। इसमें इल्हानिया जो इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो शहादत दी है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। ये शहादत का जज्बा अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर भी अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।